اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 47 سے۔ نحن اعلم، ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ عالم کا ویسے تو مطلب میں جانتا ہوں بھی ہوتا ہے، یعلم سے جیسے مطلب ہوتا ہے وہ جانتا ہے، لیکن یہاں پر یہ افعل التفضیل کے وزن پر آیا ہے۔ نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، ہم سب سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ بما یستمعون، سمع یسمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، سن کر سمجھنا۔ اس سے جو باب افتعال بنتا ہے استماع، اس کا مطلب ہوتا ہے خوب غور سے سننا، کان لگا کر سننا۔ تو ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں جب یہ کان لگاتے ہیں بھی، اذ یستمعون الیک، جب وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف۔ یعنی کیا بنے گا؟ ہم خوب جانتے ہیں بیما، کس چیز کے لیے وہ کان لگاتے ہیں، اور بیما میں یہ جو بھی ہے نا، پھر یہ ماں اور ہی یہ کنیکٹڈ ہے۔ یعنی ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں اس چیز کو جس کی طرف یہ کان لگاتے ہیں، جب یہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، یعنی جب آپ کی بات سنتے ہیں غور سے تو کس غرض سے سنتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں۔ نجوہ بنیادی طور پہ اس کا مطلب سرگوشی بھی ہوتا ہے، ایک یہ آپشن ہوتی ہے۔ تو پھر یہاں پہ جب عربی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کسی کو کہہ دیا جائے کہ وہ عدل ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ صاحب عدل ہے۔ تو کسی کو وہ سرگوشی ہے، یعنی وہ سرگوشیاں کرنے والا ہے۔ اور دوسری اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ نجیٌ جو فعیل کے وزن پر ہے، اس کی یہ پلورل ہے نجوہ۔ جیسے قتیل ان کی پلورل قتلہ ہوتی ہے، تو یہ ہو گیا نجوہ۔ نجا ینجو کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی کرنا، علیحدہ ہونا۔ بنیادی مطلب ہوتا ہے علیحدہ ہونا، تو اس سے پھر نجات یعنی رہائی پانے کا مطلب بھی آتا ہے، اور سرگوشی کرنے کا مطلب بھی آتا ہے، کیونکہ سرگوشی بھی دوسروں سے علیحدہ ہو کر کی جاتی ہے۔ آپ مجلس میں بیٹھے بیٹھے باقیوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ سرگوشی کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ آتے ہیں، اور اگر کوئی بات غور سے سنتے ہیں تو اس لیے نہیں سنتے کہ ان کو اس سے فائدہ پہنچے، وہ اس پہلو سے سنتے ہیں کہ کوئی اعتراض، کوئی نکتہ چینی نکال سکیں، پھر بدگمانیاں پھیلا سکیں۔ اور بدگمانیاں مثلا ایک بدگمانی ان کی یہاں پر ہے، اذ یقول الظالمون، جب کہتے ہیں یہ ظالم لوگ، ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ ان کے بعد جب الا آ جائے تو اس کا تو مطلب ہو گیا نہیں، تو نہیں تم پیروی کرتے ہیں، یعنی وہ عام لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک آدمی کی جو مسحور ہے۔ اب یہ مشرکین مکہ کا پروپیگنڈا تھا جو وہ کرتے رہتے تھے، اور اس کے اندر پرابلم یہ تھی کہ کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ ساحر ہیں، اور کبھی یہ کہتے تھے یہ مسحور ہیں۔ یعنی پروپیگنڈا کے اندر بھی کوئی کنسسٹنسی نہیں تھی، کوئی لاجیکل انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ یا تو بندہ ساحر ہوگا تو وہ اگلے کو مسحور کر دے گا، ایسی باتیں کرے گا کہ اگلا جو ہے وہ اس کے سحر میں گرفتار ہو جائے گا، یا وہ خود مسحور ہوگا نعوذ باللہ، تو پھر وہ دیوانوں والی باتیں کرے گا۔ تو یہ اگلی آیت میں اس پر بھی کامنٹ آ رہا ہے، نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کس غرض سے کان لگاتے ہیں، اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم تو صرف پیچھے چل پڑے ہو ایک سحر زدہ انسان کی۔ انظر، دیکھو۔ اب یہ انظر میں الف پر اعراب نہیں ہے، ہمارے قرآن شریف میں لگے ہوتے ہیں، عربی قرآنوں میں نہیں ہوتے، لیکن ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کیونکہ عین کلمہ پر پیش ہے تو اس الف پر پیش آئے گی۔
اگر عین کلمہ پر زیر یا زبر ہوتی تو اس الف پر زیر آتی۔ باب فعال سے جو فعل امر ہوتا ہے اس کی حرکت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ عربی قرآن میں یہ کیوں نہیں لکھتے؟ وہ اس لیے نہیں لکھتے کہ وہ یہ شو اس سے کرتے ہیں کہ یہ وصلی ہے، اگر آپ پیچھے سے جوڑ کر لائیں گے تو پھر یہ الف نہیں پڑھی جائے گی۔ ہمارے قرآن میں یہ نہیں پتہ لگتا، یا پھر وہ اس کے نیچے ایک چھوٹی سی نون لگا دیتے ہیں تو اس سے پھر بعض اوقات انسان پڑھ سکتا ہے۔ ادروائز ہماری قرآن میں یہ اس طریقے سے پڑھنا ممکن نہیں رہتا۔ تو فائدہ تو ہو جاتا ہے کہ پیش لگ جاتی ہے، سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ پیش پڑھنی ہے، اور یہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ کیف ضربوا لک الامثال، ضرب المثل ہمیں پتہ ہے، تو فعل کی فارم میں جب آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا مثالیں بیان کرنا۔ تو دیکھو کیسے مثالیں بیان کرتے ہیں، لکا تیرے لیے، آپ کی طرف، آپ کے اوپر کیسے مثالیں بیان کر رہے ہیں، کیسے فکرے چست کر رہے ہیں، کیسے اعتراضات کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ اب قرآن پہ تو اعتراض کرنے کی اور کوئی سمجھ تو آ نہیں رہی، ایسی سچویشن میں لوگ ریڈیکیول کرنے پر اتر آتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہمیں کوئی آ کر دین کی بات بتاتا ہے تو کہیں ہم تو اس کو ریڈیکیول نہیں کرتے۔ ایک شخص ہے، آپ کو پسند نہیں ہے، اس کا اٹائر پسند نہیں ہے، اس کا بات کرنے کا طریقہ پسند نہیں ہے، یہ ممکن ہے، لیکن پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم فرمایا ہے، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ سے آ کر کوئی بات کرتا ہے تو آپ نے اس کی بات پر غور کرنا ہے۔ جہاں تک اس آدمی کا تعلق ہے، اس کے لیے انسٹرکشن علیحدہ ہیں کہ اس نے حکمت کے ساتھ اچھی نصیحت پیش کرنی ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اگر آپ کو کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، آپ کے اندر کوئی ایسی چیز جس میں اصلاح کی ضرورت ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کی بات پر غور کرتے ہیں یا نہیں، یا ہم اس کو ریڈیکیول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ معاشرتی طور پر ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت ہے، انٹالرنس جس حد تک بڑھ چکی ہے، اس میں کوئی شخص کسی کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ کا طرز عمل ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی بات پہنچائی جاتی ہے، اگر وہ غور سے بھی کوئی بات سن لیں تو بجائے اس سے نفع حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کے رسول پر، جو دنیا کی عظیم ترین ہستی ہے، اس کو ریڈیکول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی برداشت ہے، حلم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مواقع پر یہ سب برداشت کرنے کے باوجود ان لوگوں کو ڈھیل دی، مہلت دی۔ فضلوا، پس وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی یہ ریڈیکل کر رہے ہیں، ایکچولی یہ گمراہ ہو چکے ہیں، ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ فلا یستطیعون سبیلا، پس یہ کوئی راستہ نہیں پا رہے، استطاعت نہیں رکھ رہے کسی راستے کی۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں ساحر اور کبھی کہتے ہیں مسحور، کبھی کہتے ہیں کاہن اور کبھی کہتے ہیں مجنون، الٹی باتیں کرتے ہیں۔ اور اگر وہ شاعر ہے تو پھر شاعر کہاں سے آ گیا، اور شاعر ہے تو پھر کاہن کا، یعنی مختلف اعتراضات لگاتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ یہ جو متضاد باتیں ہیں، یہ بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف الزام برائے الزام لگا رہے ہیں، صرف بحث برائے بحث کر رہے ہیں، دلیل کے اوپر یہ قائم نہیں ہے، کوئی صداقت نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ صرف بغض میں مبتلا ہو گئے ہیں، یہ تعصب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہمیں اس سے لیسن بھی ملتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی جب آپ لوگوں کو حق بات بتاتے تھے، صحیح بات بتاتے تھے، صحیح دلیل بیان کرتے تھے جو روزے روشن کی طرح عیاں ہوتی تھی، اور آگے سے لوگ ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ تو کتنے جذبات انسان کے مجروح بھی ہوتے ہیں، مشتعل بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار 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 ان کو اتمام حجت کرتے رہے۔ ایگزیکٹلی یہ سچویشن پیش آتی ہے جب آج کل آپ کسی دھیریے کے ساتھ ڈسکشن کرنی شروع کریں تو یہی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، ان کو سمجھ نہیں آتی، تو آگے سے پھر وہ ریڈیکیول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے لیے لیسن ہے
کہ ایسے کیس کے اندر آپ نے دلیل پر قائم رہنا ہے، آپ نے اچھے طریقے ہی سے بات کرنی ہے، یہ بھی آگے آ رہا ہے۔ اور یہ بھی لیسن ہے کہ اپنے آپ کا معائنہ کرنا ہے کہ ہم مومنوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں کسی ڈسکشن کے اندر، یا ہم مکے کے مشرکوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون السبیلا، دیکھو کیسے مثالیں بیان کرتے ہیں یہ آپ کے لیے، پس یہ گمراہ ہو گئے ہیں، پس یہ کوئی راستہ نہیں پا رہی۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں، اب ریڈیکیول کرنے کے علاوہ جو ریڈیکولس اعتراضات یہ پیش کرتے تھے ان کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، چند الزامات یا اعتراضات کا، اور ان کے ساتھ جواب بھی دیے جا رہے ہیں، بڑے مختصر اور بڑے جامع۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں، اذا کننا عظامن، کیا جب ہم عظام ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے۔ یہ اردو میں بھی ویسے ہم لفظ ایک ہی اور لحاظ سے استعمال کرتے ہیں، عین زواد اور میم، عین زوئیں اور میم، یہ باب کروما سے ہے، عزوما یا عزومو، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہونا، اور اس سے پھر عظیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ باب نصرہ سے بھی ہوتا ہے، عظمہ یا عظوم، اس کا مطلب ہوتا ہے ہڈی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، ہڈی پہ مارنا۔ تو پھر عظم کی جمع اظام ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہڈیاں۔ تو جو انسان کا جو سٹرکچر ہے، اسکیلیٹن ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، رفاتا، رفاتا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بھربھرا ہو جانا، یعنی جب ہڈیاں بوسیدہ ہو کے جب وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ویسے اس کا مطلب بنیادی طور پر ریزہ ریزہ ہو جانا ہوتا ہے، کسی چیز کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اردو میں پھر جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا تو وہ مشکل آتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، یہی شاید مطلب بنے گا کہ جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی سیدھا ہو جائیں گی، یا ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ بٹ بنیادی اس کی جو میننگ یا مفہوم بنتا ہے کہ ہڈیاں جب بہت پرانی ہو جائیں گی تو پھر وہ بالکل بھربھری ہو جائیں گی، وہ ذرہ ذرہ کر کر جھڑنا شروع ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی۔ تو یہ ان کا بہت ایک سوال تھا اپنی طرف سے بڑا مشکل، کہ لو جی جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے، ہم جب چورا چورا ریزہ ریزہ گل سڑ کے ختم ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے، خلقن جدیدن، ایک نئی تخلیق کی صورت میں، اثر نو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو انہوں نے اپنی طرف سے بڑی کوئی عجیب بات سمجھی کہ بہت ہی دور کا یہ مقام ہے کہ بالکل انسان ختم ہو جائے تو دوبارہ کیسے پھر کھڑا ہو سکتا ہے؟ اور اس طرح کے لوگوں کا پھر جو آرگیومنٹ ہے، اچھا بھی کر کے دکھاؤ، اچھا بھی کر کے دکھاؤ۔ جیسے آج کل کے جو اسٹوپڈ ظاہری ہیں، اگر آپ ان کو کہیں کہ جی اللہ یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ کہیں گے اچھا جی پھر ایسے کرو، اللہ کے کہو کہ یہ گلاس اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ کے دکھائے۔ تو کسی نے اسٹوپڈ آرگومنٹ کرنے ہو تو وہ تو اس پر جواب پھر یہی ہوتا ہے کہ السلام علیکم، لیکن اندر سے ان کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، بنیادی طور پر یہ ڈٹائی ہوتی ہے جس کے اوپر انسان ڈٹ جاتا ہے، اور پھر ایونچولی اس کو سمجھ آنی بھی بند ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر کر دیتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کس کے دل پر کب مہر ہوئی ہے، ہمیں زیادہ یہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر ایسی ڈٹائی تو نہیں پیدا ہو گئی۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے از سر نو؟ قل، کہہ دیجئے، کونو، ہو جاؤ، حجارتن، پتھر، او حدیدن، یا لوہا، تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ۔ بس اتنا سا جملہ ہے، بات ختم ہوگی، باقی انڈرسٹوڈ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھا دے گا۔ تم کوئی ایسی سخت ترین چیز سوچ لو جس کے متعلق تمہارا خیال ہو کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی، اس میں زندگی قبول کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ ہڈیوں کے ریزے تو پھر وہی ہے نا جس سے آپ ری جنریٹ کر لیں،
جیسے اب ہم جانتے ہیں کہ انسان کے جو باڈی پارٹس ہیں ان کے اندر وہ ڈی این اے موجود ہوتا ہے ہر سیل کے اندر، تو اس سے ری جنریٹ کرنے کی کوئی ٹیکنالوجی شاید انسان بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے اپنی طرف سے، مگر ایسی چیز سوچ لو، سخت ترین چیز سوچ لو، پتھر سوچ لو، لوہا سوچ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں دوبارہ اٹھنا ہی اٹھنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، کہہ دو کہ ہو جاؤ پتھر یا لوہا، او یا خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ، یا کوئی ایسی تخلیق، کوئی ایسی چیز، مما، جو میں سے، جو میں سے بعد میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یکبرو، تم سمجھتے ہو بڑا، تم بڑا بناتے ہو، فی صدورکم، اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں، مما، اس میں سے، خلقن، کوئی بھی چیز، یعنی کوئی ایسی چیز بن جاؤ جو تمہارے خیال میں ان سے بھی زیادہ بڑی ہو، تب بھی تمہیں اللہ تعالی پیدا کر دے گا۔ اگلا ان کا پھر سوال، اور سوال بے وقوفانہ، فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پھر وہ کہتے ہیں کون ہے جو ہمارا اعادہ کرے گا، کون ہے جو ہمیں لوٹائے گا۔ آدھا یعودو، کوئی کام شروع کرنے کے بعد اس کی ابتدا کی طرف دوبارہ لوٹنا، عود کرانا اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے پھر باب افعال ہے اعادہ کرنا، آدھا یعیدو، کسی کو لوٹانا اس کی ابتدا کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کون ہے جو ہمیں دوبارہ لوٹائے گا، یعنی دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس کا بھی انتہائی مختصر جواب، قل الذی فطرکم اول مرہ، کہہ دیجئے جس نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، فطر یفترو، کسی چیز کو وجود میں لانا، فطرت کا لفظ اس سے ہے، جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کر دے گا۔ جس خدا نے عدم سے تمہیں انسان بنا دیا، تم کچھ بھی نہیں تھے، کوئی شے نہیں تھے، اس سے تمہیں وجود بخش دیا، تو اب تو تم ایک چیز بن چکے ہو، تمہارا فرما سانچہ، تمہاری ساری ڈیزائننگ ہو چکی ہے، اب تو ریکریٹ کرنا ہے۔ تو ریکریٹ کرنا تو ویسے ہی پہلی دفعہ پیدا کرنے سے آسان ہوتا ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو دونوں ہی چیزیں آسان ہیں۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ، یا کوئی ایسی چیز جو تمہارے خیال میں ان سے بھی سخت ہو، پس وہ کہتے ہیں، یا پس وہ کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا، کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ، نون اور غین اور زوات، اس کا مطلب ہوتا ہے انغاز کا، اپنے سر کو ہلانا، یعنی نغلا ینغدو کا مطلب ہوتا ہے ہلنا، کانپنا، اور انغاز ینغزو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ہلانا، تو فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو یہ ہلاتے ہیں اپنے سر، الیکا، آپ کی طرف، یعنی آپ کے آگے یہ سر ہلائیں گے۔ سر ہلانا جو ہے یہ گیسچر ہے، دنیا میں مختلف جگہوں پہ مختلف گیسچر یوز ہوتے ہیں، جب آپ کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو اپیرنٹلی اس گیسچر سے مراد ہے ریڈیکیول کرنے کے لیے، کہ یہ پھر سارے اچھا، اچھا، جیسے ہم اوپر سے نیچے سر ہلاتے ہیں نا، اگریمنٹ کے لیے بھی ہلاتے ہیں، اور وہی اگریمنٹ میں ذرا سا اگر آپ اس کا سٹائل تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں تو وہ استہزاء کے لیے بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سر ہلائیں گے، سر مٹکائیں گے آپ کے آگے، وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے مَتَىٰ، کب ہوگا یہ چیز، کب ہوگی، واہ واہ، ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اللہ میں پھر زندہ کر دے گا، اچھا کب ہوگا؟ قل، کہہ دیجئے، عسا، ممکن ہے، کچھ عجب نہیں، ان یکون قریبا، کہ اس کا وقت قریب ہی آ پہنچا ہو۔ مطلب یہ کہ سوال ہی پہلے تو فضول ہے، کہ جب یہ پتہ لگ گیا، یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، تو اب وہ پسوں زندہ کر دے،
100 سال بعد کر دے یا 1000 سال بعد کر دے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے پاس وقت ہے اپنی موت تک کا، اور جو موت کا وقت ہے وہ تو کوئی پتہ نہیں ہے، بہت قریب۔ قیامت کا وقت بھی کسی کو نہیں معلوم، اپنی موت کا وقت بھی نہیں معلوم۔ اور جب کسی کی موت واقعہ ہو گئی تو اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، اس کے اندر تو کوئی ایسا سوال جواب باقی نہیں رہ جاتا کہ اس کے مرنے کے بعد اور قیامت کے درمیان، مثال کے طور پر 50,000 سال ہیں، ان میں کیا ہوا یا کیا ہوگا، یا اللہ کے ساتھ تشریف لائیں گے، امام مہدی آئیں گے نہیں آئیں گے، دیٹ از ٹوٹلی irrelevant۔ ایک آدمی قبر میں گیا، اگر وہیں پہ اس کو جنت کے باغوں میں ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا نہیں ملا اور وہ نیند میں چلا گیا، تو اس کے بعد جب وہ اٹھے گا تو پچھلے 50,000 سال میں جو مرضی ہوا ہو، اس کے لیے ٹوٹلی irrelevant ہے۔ یہی ہمارے لیے بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں بھی لوگ بیٹھ کے، اب تو خیر یوٹیوب آ گئی ہے، پہلے لوگ 12 12 سیڈیاں منگا کے دیکھتے تھے، اینڈ آف ٹائمز ڈاکٹر شاہد کی ہوتی تھی کہ جی یہ ہوگا یہ ہوگا، لوگوں سے بیٹھے دیکھتے رہتے تھے، پتہ نہیں اس میں سے کون سا ضروری کام نکال دیں۔ قرآن شریف نے انفارمیشن دے دی یاجوج ماجوج آئیں گے، اس کی کچھ لوگوں نے تفسیر کر دی، اس کا کیا مطلب ہوگا نہیں ہوگا، شاید ابھی صحیح سمجھ نہیں ہے، وقت آئے گا تو سمجھ آ جائے گی جو لوگ اس وقت زندہ ہوں گے۔ انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیوریاسٹی میں کوئی حرج نہیں ہے، چیزیں سیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسی چیزیں جن کے متعلق نہیں معلوم، ان کے متعلق بھی اسٹڈی کرنے میں، ریسرچ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں فوکس۔ فوکس ہونا چاہیے کہ ہم نے اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم آخرت کی منزل پار کر سکیں۔ فوکس ادھر کرنا چاہیے۔ اس سے ہٹ کے جو چیزیں ہیں وہ پھر، جب آپ بالکل irrelevant چیزوں کے اندر ایک بے وجہ انٹرسٹ شو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ لغویات میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ریلیونٹ چیز ہو جس کے اندر کوئی سائنٹسٹ ہے، اس سائنٹیفک طریقے سے کوئی ریسرچ کر رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ کوئی انٹارکٹیکا چلا گیا، وہاں پہ اس نے 10 سال گزارے اور وہاں ریسرچ کرتا رہا، وہ ایک سائنس کی نالج ہے، اس سے آگے مقصد ہے اس کا کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، کوئی چیز ایکسپلور ہوگی۔ ہم لوگ جو کرتے ہیں، ہم میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر قرآن پڑھ کے اس کو سمجھیں گے تو یہ تو ذرا مشکل ہے، تو چلو کوئی ایسی ڈاکومنٹری دیکھ دیتے ہیں جو ڈاکومنٹری بھی نہیں ہے، جو بس قصے کہانی ہے، اور قصے کہانیاں بیٹھے سنتے رہے، اور پھر اسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے، اور انسان صحیح علم سے، نافع علم سے دور چلا جاتا ہے، اور ایسے علم یا نالج یا انٹرٹینمنٹ کے اندر مشغول ہو جاتا ہے جس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا۔ پھر وہ ہلائیں گے سر تمہارے آگے اور کہیں گے کب ہوگا یہ، کہہ دیجئے کیا عجب اس کا وقت قریب ہی آ پہنچا ہو۔ یوم یدعوکم، جس دن، یدعو، دعا یدعو، پکارنا، وہ پکارے گا، کم، تم کو، فتستجیبون، فتستجیبون، ہم دیکھیں گے تو ہم پہچان لیں گے کہ یہ الف سین تے سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ باب استفعال ہے۔ باب استفعال میں اگر فی این لام اس میں سے ڈھونڈیں گے تو وہ جیم ہے، آخر میں بے ہے، بیچ میں اب وہ یہ ہے، وہ یہ بھی ہو سکتی ہے، الف بھی ہو سکتی ہے، اور واو بھی ہو سکتی ہے، جو یہاں پر واو ہے۔ جابا یجوبو، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی فاصلہ ویسے طے کرنا، لیکن اس سے باب افعال ہوتا ہے اجابا یجیبو، کسی بات کا جواب دینا، کسی کی بات مان لینا، دعا قبول کر لینا، درخواست قبول کر لینا۔ اور استفعال کا مطلب ہوتا ہے یعنی استجاب کا، کہ کسی کی بات ماننا اس کو ضروری سمجھتے ہوئے۔ تو فتستجیبون، پھر تم تعمیل کرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بات کو استعمال ہوتا ہے کہ اللہ ضروری قبول کر لے گا کوئی دعا، اور بندے کے لیے بھی ہوتا ہے، تو بندے کے پھر سائنس میں جب استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا تعمیل کرنا، بالکل ایسے جیسے تواب کا لفظ ہے وہ بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو تواب بندوں کے لیے استعمال ہونے کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بہت گڑ گڑا کر بار بار معافی مانگے، بنیادی مطلب ہوتا ہے اس کا پلٹنا۔ تو بندہ جب اپنے رب کی طرف پلٹے گا
تو اس کا ایک مفہوم ہوگا۔ اور طواب اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں مفہوم کیا ہوتا ہے کہ جب رب اپنے بندے کی طرف پلٹے گا تو اس کے اوپر نظر کرم فرمائے گا، تو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، تو وہاں طواب کا مطلب ہوتا ہے بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ تو اسی طرح یہاں پہ جو استجاب جب بندوں کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہو جائے گا تعمیل حکم کرنا۔ تو جس دن وہ پکارے گا تمہیں تو تم حکم کی تعمیل کرو گے، یعنی وہ پکارے گا تم چل پڑو گے۔ اور چلو گے کیسے؟ بحمدہ ہی، اس کی حمد کے ساتھ، حمد کرتے ہوئے چلو گے۔ آج جو کٹے سے کٹا دہریہ، منکر، مشرک، کافر جو بھی ہے، جو اڑا ہوا ہے، اکڑ رہا ہے کہ نہیں نہیں ہم نہیں مانتے، اچھا یہ کر کے دکھاؤ، اچھا وہ کر کے دکھاؤ، اچھا یہ کیسے ہوگا، اچھا وہ کیسے ہوگا، اس دن کو یاد رکھو جب وہ دن آئے گا، رب پکارے گا تو چوں چرا کیے بغیر سب اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے جائیں گے، اور اس کی حمد کرتے ہوئے وہ روانہ ہوں گے۔ وَتَظُنُّونَ، اور تم یہ گمان کرو گے، إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، لبیسا یلبسو کا مطلب ہوتا ہے کہیں ٹھہرنا، ان اللہ کے ساتھ ہے تو پھر اس کا مطلب ہو گیا نہیں، نہیں تم ٹھہرے مگر تھوڑا، کہ تم تو بس تھوڑی سی مدت رہے، یعنی یہ جو مدت تمہیں بہت دور لگ رہی ہے، اچھا کب ہوگا ایسے، کب قیامت آئے گی، کب ہمیں وہ زندہ کرے گا، تو ابھی تمہیں لگ رہا ہے بہت دور ہے، نہیں ہے بہت دور نہیں ہے، ادھر تم نے مرنا ہے۔ اور برزخ کا جو عالم ہے اس کا تمہیں اگر پتہ ہی نہیں لگے گا، تو ادھر جب تم اٹھو گے تو تمہیں ایسے لگے گا کہ ابھی سوئے تھے ابھی جاگ پڑے۔ تو وہ وقت جب آئے گا جب ہر انسان نے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اس وقت کو یاد کرتے ہوئے آج اپنا روٹین اس طرح فوکس کریں کہ بات بات پر اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الحمدللہ اپنا ورد زباں بنائیں۔ جب آپ زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں تو پہلے تو اس کو کہنا چاہیے فیلنگ کے ساتھ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ فیلنگ انسان کے دل سے اٹھنی چاہیے۔ اور اگر فیلنگ نہیں بھی ہوتی تو الحمدللہ الحمدللہ کہنے سے فیلنگ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ہمیں دعائیں سکھائیں، جو پچھلی بار بھی ہم نے ڈسکس کی تھی، الحمدللہ علی کل حال، جب آپ کھانا پی لیں تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور بہت ساری جگہوں پر بات بات میں اللہ کا ذکر ہے۔ تو اپنی زبان پر آج دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہر وقت اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد موجود رکھیں، اپنی زبان کو اس سے تر رکھیں۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن وہ پکارے گا تم کو تو تم حکم کی تعمیل کرو گے اس کی حمد کے ساتھ، اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم تو بس تھوڑی ہی مدت رہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِی، اور کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یعنی جب یہ اس طرح کی مشرکین کر رہے ہیں تو اب مسلمانوں کے بھی جذبات مجروح ہوتے ہیں، مسلمانوں کو بھی یہ خیال اٹھتا ہے کہ کوئی بدتمیزی ان سے کریں، ان کو جواب دیں، جو اندر غصے کی آگ بھڑک رہی ہے اس کو باہر نکالیں۔ تو جیسے سورہ نحل میں آیا تھا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ پکارو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بحث کرو بہترین طریقے سے، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بالمہتدین، یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے کہ کون گمراہ ہو چکا ہے پکا پکا جو کبھی نہیں مڑے گا، اور کون ہے جو ہدایت پا جائے گا، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ یہ اپنے پاس یہ فریضہ نہ لو یہ سمجھ کر کے یہ تو کافر ہے، یہ تو مانے گا ہی نہیں، اس کو تو بتانے کو وہ فائدہ ہی نہیں ہے، یہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ نہیں، جہاں آپ کی ڈومین ہے، جہاں آپ کے لیے ممکن ہے، حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے ان سے دعوت جاری رکھیں۔ یہاں بھی وہی بات انہی دو آیتوں میں آ رہی ہے، اس میں بھی اور اگلی میں بھی، اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ بدتمیزی کریں گے، گستاخی کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی سے پیش آئیں گے،
تم نے ان سے ایسے طریقے سے بات کرنی ہے جو خوبصورت، تم نے ان سے وہی بات کرنی ہے جو اچھی ہو، جو بہتر ہو۔ مومن جو ہے وہ گالی گلوچ تو کر ہی نہیں سکتا، وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے اپنی زبان سے بدگوئی، فحش گفتگو تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو پتہ ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم یہ بھی کرتے ہیں تو بس ہم گناہ گار ہیں۔ مومن یہ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ یہ والی حدیثیں لوگ اگنور کر دیتے ہیں، جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، تو پتہ لگ گیا جو ملاوٹ کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اور وہ والی حدیثیں لے لیتے ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ جس نے اسلام قبول کیا تھا اس نے ایونچولی جنت میں چلے جانا ہے، تو وہ والی چھوڑ دیتے ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ ملاوٹ کرنے والا تو وہ ہے ہی نہیں جس نے اسلام قبول کیا، تو اس نے تو ایونچولی جنت میں نہیں جانا، اس کے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو سلیکٹو ہم نے اپنے دل کو خوش رکھنے کے لیے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اپنے عقائد بنائے ہوئے ہیں سلیکٹو انفارمیشن کی بیسس پہ، اس کو بھی بہتر کرنا چاہیے۔ باہر خیر، لوگوں سے بہتر طریقے سے بات کرو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان نزغ پیدا کرتا ہے۔ نزغ کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پر کسی کو کسی غلط کام پر اکسانا، نزغ ینزغ، یا کسی کو کسی کے خلاف ابھارنا۔ ایک اور لفظ ہوتا ہے نزع، اس کا مطلب بھی تھوڑا ایک سینس میں مل جاتا ہے، ناچاکی کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے۔ نزع کا مطلب ایسا ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچ کے نکال لینا۔ تو شیطان جو ہے وہ فساد پیدا کرتا ہے، وسوسہ اندازی کرتا ہے ان کے بیچ میں، یعنی لوگوں کے بیچ میں۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک انسان کے لیے شیطان کھلا دشمن ہے۔ جس وقت مخالفین کے ساتھ گفتگو کرتے وقت اندر سے آگ بھڑکتی محسوس ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ شیطان ہے جو ان کو بھی اکساتا ہے اور تمہیں بھی اکسا رہا ہے، تاکہ دین کی دعوت کا کام خراب ہو، تاکہ تم اصلاح کا کام چھوڑ دو جیسے تمہارے مخالفین نے چھوڑا ہوا ہے، اور جھگڑے اور فساد میں لگ جاؤ جس سے اس کا مقصد پورا ہو جائے۔ یہ چیز ہمارے مسلمانوں کو نہیں سمجھ آتی۔ جب لوگ جا کر بات بات پر پیٹ پھاڑنے کو چل رہے ہوتے ہیں کہ جی اس نے تمیزی کر دی، اس نے گستاخی کر دی، اور پھر اس حد تک چلے جاتے ہیں جیسے اس سری لنکن کے ساتھ کیا کہ مواب نے مل کے اس کو زندہ جلا دیا، اس کے بعد دین کی دعوت کہاں سے رہ جاتی ہے؟ اس کے بعد کوئی نان مسلم کہاں یہ سوچے گا کہ مجھے اسلام کے متعلق کچھ توجہ دینی چاہیے، کچھ غور کرنا چاہیے؟ پھر ایک سری لنکن کو جلانے کے بعد آپ 1 ارب دفعہ لوگوں کو بتائیں کہ اسلام تو امن کا ریلیجن ہے، پیس کا ریلیجن ہے، تو اس کی کیا ویلیو ہے؟ اس کی زیرو ویلیو رہ جاتی ہے۔ یہ جہالت صرف ان پڑھ لوگوں میں موجود نہیں ہے، یہ نیچے سے اوپر تک ہر طرح پھیلی ہوئی ہے، اور لوگوں نے یہ ایزیوم کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو شاید نعوذ باللہ نہیں پتا، جو اللہ تعالیٰ اس موقع کے اوپر یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی فضول گفتگو کر رہے ہیں مشرکین مکہ، مگر اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ تم نے اچھے طریقے سے ہی بات کرنی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ تو رسول تھے، تو ان سے کسی نے گستاخی کر دی تو انہوں نے تو معاف بھی کر دیا، ہم نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ کو کسی کو جلانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی سے بدتمیزی کرنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ ہمارے واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہوتے ہیں فلانی گالی دو فلانے کے لیے، جب کوئی نعوذ باللہ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو کہتے ہیں سب مل کے کہو کہ وہ ہے فلانا اور فلانا اور فلانا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام زندگی میں کسی کو 1 دفعہ گالی نہیں دی، اور ہمارے رب نے ہمیں یہ فرما دیا ہے، تو ہمارا کام ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہمارا رب ہمیں کیا فرما رہا ہے، بجائے اس کے کہ واٹس ایپ پہ کوئی اسٹوپڈ ہمیں میسج بھیج رہا ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، اور کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ وہ بات کرو جو بہتر ہو، بے شک شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے لوگوں کے درمیان، بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب ہے جو خوب جانتا ہے تم کو، ان یشاء، اگر وہ چاہے گا،
यरहमकुम, तो وہ تم پر رحم فرمائے گا. یعنی اب یہ تم سے مراد جنرل پبلک مراد ہے. او ان یشاء یعذبکم، اور اگر وہ چاہے گا تو تم کو عذاب دے گا. یہ وہی والی بات ہے جو سورہ نحل میں تھی، کہ یہ اللہ کو پتہ ہے. یہ مومنوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کو جنت یا جہنم میں بھیجتے رہیں اور یہ فتوے دیتے رہیں کہ فلانا جو ہے وہ عذاب کا مستحق ہے اور فلانا گمراہی پر جمع رہے گا اور فلانا ہر حال میں جہنم میں ہی جائے گا. اہل ایمان کی زبان پر ایسے دعوے نہیں آنے چاہیے کہ ہم جنتی ہیں اور فلانے 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 دوستی ہیں. یہ تو اللہ کو پتا ہے. وہ سب انسانوں کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ان کے باطن کو بھی جانتا ہے، ان کی ابھی کی سچویشن کو بھی جانتا ہے، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ مستقبل میں کون ہے جو گمراہی چھوڑ کر ہدایت قبول کر لے گا اور کون ہے جو گمراہ ہو جائے گا. یہ ہمارا کام نہیں ہے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے کہ ہم نے آپ کو ان کے اوپر وکیل بنا کے نہیں بھیجا، ان کی ذمہ داری آپ کو نہیں دی. یہ ذمہ داری آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی صرف اتنی ہے کہ دعوت پہنچا دینا. یہ نہیں ہے کہ لازماً سب کو مومن بنانا ہے تاکہ وہاں جا کے یہ جواب دینا ہو کہ اچھا یہ کافر مرا تو کیوں مرا. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ لوگ جو حضور کے رستے پر چلے ان کی ذمہ داری حق پہنچا دینے کی. اب لوگ مانے یا نہ مانے وہ ان کا کام ہے. ان سے سوال جواب کرنا، ان کو جنت جہنم میں بھیجنا، یہ اللہ کا کام ہے. تبلیغ کرنے والے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ منصب نہیں ہے، جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ان پہ ذمہ دار نہیں بنایا، تو باقی عام مسلمان تو ان کا تو بالکل ہی کوئی لیول نہیں ہے کہ جب رسول اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہے تو ہم کیوں جنت دوزخ کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جائیں گے جی فلانا تو دوست کی اور فلانا جہنمی ہے. یہ اللہ کو بہتر معلوم ہے. ہاں، ہم یہ بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ کون سا عمل دوزخ میں لے جانے والا ہے، کون سا عمل جنت میں لے جانے والا ہے. یہ بھی کنفیوژن نہ ہوگا اچھا جی وہ ہندو ہے ہم مسلمان ہیں، ہاں پتہ نہیں شاید وہ جنت میں چلے جائیں شاید ہم جنت میں چلے جائیں. اس طرح کی بات کرنے کا تو مطلب ہوتا ہے کہ پھر تو ہندو ہے تو ہندو ہی ٹھیک ہے، کیونکہ پھر تو پتہ ہی کچھ نہیں. یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، تو شرک ایسی چیز ہے جو لازماً جہنم میں لے کے جائے گی. یہ کہنا کہ گنگا نام جہنمی تھا، یہ نہیں ہم کہہ سکتے. فلانا ہندو مودی جو ہے وہ پکا جہنمی ہے، ہم نہیں یہ کہہ سکتے. ہاں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں اور یہ کہنا چاہیے کہ شرک ایسا عمل ہے جو لازماً جہنم میں لے کے جائے گا. بدکاری، بدخوئی، ریاکاری، فضول خرچی، یہ سارے اعمال ایسے ہیں جو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور حسن سلوک اور ہمدردی اور غریبوں کے اوپر پیسے خرچ کرنا، انفاق، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات، یہ ساری چیزیں جنت میں لے کے جانے والی ہیں. یہ اعمال کے اوپر کلیئرٹی ہونی چاہیے، کسی بندے کو پن پوائنٹ مت کریں. ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا. تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں، اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا، یا اگر وہ چاہے گا تو تم کو عذاب دے گا. اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ان کے اوپر داروغہ بنا کر. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. اب اگلی جو بات آ رہی ہے وہ آج بھی ویلڈ ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر. یعنی بعض نبیوں کی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قیامت تک. اب جو بھی آئے گا وہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فالو کرے گا. یہ حضور کی ایک فضیلت ہے، آپ کا ایک اختصاص ہے، تو اس کو بیان کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جو دوسرے انبیاء کی فضیلت ہے ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے اور اس کے اوپر بحث نہیں کرنی چاہیے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مجھے یونس بن متا کے اوپر بھی فضیلت مت دو. یہ جو فضیلتیں دینے والا کام ہے اس سے لڑائی پڑتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے. تو یہ جب کسی کے ساتھ دینی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو چیز فتنے کا باعث بنتی ہے وہ ہوتا ہے تعصب، عصبیت.
ہمارے یہاں بھی بنیادی مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بس یہ فلاں لیڈر مجھے پسند ہے، تو ہم تو اس کے اوپر اگلے کا گلا کاٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ تم نے نواز شریف کو برا کہہ دیا یا اس میں کوئی خامی بتا دی تو وہ تو خامیوں سے پاک ہے، اور تم نے عمران خان کو کہہ دیا تو پھر تمہارا گلا کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ تو لیڈروں کے حالات ہیں۔ تو جب کسی کے رسول کی بات ہو رہی ہو اور آپ کسی یہودی کو یا عیسائی کو جب آپ دین کی بات بتانا چاہیں اور وہاں پہ یہ ڈسکشن شروع ہو جائے کہ وہ آپ سے کہ اچھا بتاؤ حضرت عیسیٰ افضل ہے کہ حضرت محمد افضل ہے، اور یہ دیکھو قرآن میں حضرت عیسیٰ کا نام کتنی دفعہ ہے اور تمہارے رسول کا نام کتنی دفعہ ہے، تو تمہاری کتاب سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ افضل، یعنی وہ اس طرح کی گفتگو یہ صرف فتنہ اور فساد پیدا کرتی ہے۔ اور مسلمان جواب میں تلے کھڑے ہوں گے، نہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں میں فضیلت حاصل ہے، جب اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے کہ مجھے کسی بھی نبی پر فضیلت نہ دو۔ فضیلت کے پہلو ہر نبی میں موجود ہیں، مثلا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داؤد علیہ السلام کو ایک فضیلت یہ دی گئی کہ ان کو زبور عطا ہوئی۔ اب زبور کے اندر کیا فضیلت ہے، یہ اس کی کلیرٹی اس طرح تو نہیں ہے، ویسے زبور ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر اللہ کی حمد ہے، اور وہ جو اللہ کی حمد ہے وہ ساری آپ سمجھیں کہ ایک فلو میں ہے، یعنی نغماتی شکل میں، منظوم شکل میں ہے۔ لیکن ابھی جو زبور موجود ہے جس کو سامز کہتے ہیں، وہ پتہ نہیں اس میں کتنی تحریف ہے اور کتنی صحیح ہے، تو اس لیے کوئی پراپر کامنٹ کرنا تو اس کے اوپر ممکن نہیں ہے، اتنی کوئی اپروپریٹ نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ بات باہر کیف ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بعض نبیوں پر بعض پر فضیلت دی گئی، تو مثلا داؤد علیہ السلام کی ایک فضیلت جو ہے وہ ان کو زبور کا ملنا ہے۔ جب یہ تیسرے پارے میں یہ بات ہوئی تھی تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کی گئی تھی۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض، اور اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے رسول تو سب سے زیادہ افضل ہے، جس سے حضور نے خود ہی منع کیا ہوا ہے، اور جس موقع پر آیت آئی ہے وہاں پر ویسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، پر ہم کہیں گے نہیں، ہم نے تو پھر بھی یہ ثابت کرنا ہے، ہم نے تو پھر بھی کہنا ہے، اور ہم کسی اور آیت سے ڈھونڈ کے نکالیں گے نہیں، اس سے ہم یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں مسلمانوں کو دعوت کے آداب بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ایسے طریقے سے بات کرنی ہے جس سے دعوت کے سننے کے لیے ان کے دل جو ہیں وہ کھلیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور ہم نے فضیلت بخشی بعض نبیوں کو بعض پر، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ یہ اگر آپ غور کریں تو قرآن میں جب یہ لفظ آتا ہے تو داوود آتا ہے، یہ عربی ایکسنٹ کے فلو کے اندر عربی لہجے میں اس کو داوود پڑھنا ہی زبان کے لیے سوٹیبل ہے۔ اردو میں ہم داوود کہنا ہماری زبان پر بوجھل ہو جاتے ہیں ہمارے لہجے کے اندر، اس لیے ہم اس کو کنورٹ کر کے داؤد کہہ دیتے ہیں۔ یہ جو فلو کا کانسیپٹ ہے اس کو جب آپ سمجھ لیتے ہیں تو جو کسی بھی لینگویج کے اندر اور جو عربی کے اندر جو صیغے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی شکل جو چینج کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، آپ کو مشکل مشکل گرامر یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ قل کہہ دیجئے ادعوا الذین زعمتم، پکارو ان کو جن کے متعلق تم نے گمان کر رکھا ہے، اور یہ کل کے اوپر جزم تھی، آگے حمزہ وصلی تھا۔ اس کو جب جوڑا جاتا ہے تو عام طور پر زیر سے جوڑا جاتا ہے، تو اس لیے یہ ہو گیا قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا کے پکارو ان لوگوں کو جن کو تم نے گمان کر رکھا ہے، ایسی ہستیاں۔ اب یہ صرف مشرکین سے بات نہیں ہو رہی جو مکہ میں تھے، یہ ہر اس شخص سے بات ہو رہی ہے جو مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ کرے اور ساتھ میں ایسے الزام اس نے رکھے ہوں کہ اس کے سوا بھی ہے جو کوئی مدد کر سکتا ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ داتا گنج بخش ہیں، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، چاہے وہ بختیار کاکی ہیں، جو بھی لوگوں نے کس سے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے اس کے سوا کسی کو بھی گمان کر رکھا ہے، فلا یملکون کشف الضر، تو پھر پکار لو انہیں، وہ نہیں اختیار رکھتے تکلیف کو دور کرنے کا۔
کشف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے پردہ ہٹانا، کسی چیز کو کھولنا، تو پھر دور کرنے معنوں میں بھی آتا ہے۔ یہ جو کشف نہیں ہو رہا ہوتا لوگوں کو، جن میں غیب کے پردے کھل جاتے ہیں اور ان کو چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ اردو میں بھی کشف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کاشف پھر ہو جائے گا دور کرنے والا۔ تو کوئی ایسا نہیں ہے، وہ کوئی ملکیت اختیار نہیں رکھتا اس چیز کی کہ وہ تکلیف کو دور کر سکے، کوئی بھی نہیں ہے، جن کو بھی تم نے معبود گمان کر رکھا ہے۔ ایک تو ہے اسباب کے ذریعے کوشش کرنا، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے دانت کے اندر، آپ ڈاکٹر کو دیکھنا، آپ کا دانت نکال دیا تو دانت کی تکلیف دور ہو گئی، یہ تو ہے اسباب۔ بغیر اسباب کے کوئی ہستی نہیں ہے جو تمہاری کوئی تکلیف ان گم تم سے دور کر سکے۔ ولا تحویلا، تحویلا جو ہے یہ ہے خے، واؤ اور لام سے، حالا یحولو، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری میں بدلنا، اور پھر اسی سے جو باب تفعیل بنے گا اس میں پھر مزید ایمفیسس آ جائے گا، الٹ پلٹ کر دینا، تبدیل کر دینا۔ تو کوئی ایسا نہیں ہے جو تبدیل کر سکے، یعنی وہ جو مصیبت ہے اس کو دور کر سکے، نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، اس کو ٹال سکتا ہے، کسی کے اندر یہ حیثیت نہیں ہے۔ چاہے کوئی بت سے مانگے، چاہے کوئی فرشتے سے مانگے، چاہے کوئی نبی سے مانگے، چاہے کوئی ولی سے مانگے، غیر اللہ سے جب کوئی مانگتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب اس نے اللہ کے سوا کسی کو اختیار دے دیا کہ بلا اسباب کسی مصیبت کو ٹال سکتا ہے یا کسی بری حالت کو اچھی حالت سے تبدیل کر سکتا ہے، تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اور جو ایسا سوچے گا تو یہ پھر وہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، پھر اس کے دونے ہی وہ زام کرے گا۔ یہ مشرکانہ اعتقاد ہے۔ صرف سجدہ کر لینا شرک نہیں ہے، کسی سے یہ توقع کرنا بھی شرک ہے کہ وہ اس کی دکھوں کو، اس کی تکلیفوں کو ٹال سکتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم، وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف، الوسیلہ، وسیلہ، یعنی جن نبیوں کو، فرشتوں کو، ولیوں کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں اپنے رب کی طرف۔ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ کا جو مطلب بنتا ہے واو، سین اور لام، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف شوق سے پہنچنا۔ تو پھر شوق سے کسی کے پاس پہنچنے کے لیے ایک مطلب ذریعہ بھی آ سکتا ہے، اور ایک مطلب بنے گا تقرب، قربت، کسی کے پاس پہنچنے کی خواہش۔ تو قرآن میں جب یہ استعمال ہوا ہے وہ قربت کے معنوں میں ہوا ہے، جو آگے جو لفظ آ رہا ہے اس سے یہ کلیئر بھی ہو رہا ہے کہ وہ تو تلاش کرتے ہیں اپنے رب کا قرب، ایہم اقرب، کون ہے جو زیادہ قرب حاصل کرتا ہے، کون زیادہ قریب جاتا ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی جس سینس میں لوگوں نے وسیلہ بنایا نا کہ وسیلہ تلاش کرو اللہ کی طرف پہنچنے کا، تو وہ پھر کون ہے؟ اگر جن کو پکارا جاتا ہے وہ تو خود وسیلہ تلاش کریں، تو وہ اگر ذریعہ کے معنوں میں لیں کہ وسیلہ مطلب ہے ذریعہ، کہ وہ کوئی ذریعہ تلاش کرے، تو پھر وہ ذریعہ کون ہے؟ جن جن کو پکارا جاتا ہے اللہ کے سوا وہ تو سب اللہ کو طرف ذریعہ تلاش کرے، تو اب ذریعہ رہ کیا گیا؟ تو اس لیے اس کا ترجمہ قربت کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یا اگر ذریعے کے معنوں میں کریں گے تو وہ زندہ لوگوں کے لیے کریں گے کہ وہ کوئی ذریعہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس ذریعے سے ہم اللہ کے قریب پہنچے، کہ اللہ کی عبادت کریں، اس سے قریب پہنچے، مگر بات ان کی ہو ہی نہیں رہی، بات تو ان کی ہو رہی ہے جنہیں پکارا جا رہا ہے۔ تو جنہیں بھی پکارا جا رہا ہے وہ اپنے رب کا قرب تلاش کرتے ہیں، کیا کہ کون ہے جو زیادہ قریب ہوگا۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک تیرے رب کا عذاب تو محظور ہے۔ حذر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے بچنے کی کوشش کرنا، اور پھر اسی سے حذر جو ہے وہ بچاؤ کا ہتھیار ہو جاتا ہے۔ تو محظور کا مطلب ہوگا وہ چیز جس سے بچا جائے۔ یہ
بیسیکلی ایک مفعول کے وزن پر ہے، اسٹرکٹلی ٹیکنیکلی مفعول نہیں ہے، جس سے بچا جائے. تو تیرے رب کا عذاب تو ہے ہی ایسی چیز، وہ چیز ہی ڈرنے کی ہے، اس سے بچنے ہی کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے رب کے قربت کی ہی کوشش کرنی چاہیے، اس کی رحمت کی ہی سرگرمی کرنی چاہیے، اس کے عذاب سے ڈرنا ہی چاہیے. یہ ان سب کا یہی طرز عمل تھا جو آج مثلاً فرشتے جو ہیں آج بھی اسی تقدوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنے رب کے قریب ہو سکیں، مقربین میں شامل ہو سکیں. کوئی بھی ہستی کتنی بھی عالی مقام ہو، وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتی ہی ہے، اور اس لیے ڈرتی ہے کہ ڈرنا ہی چاہیے، وہ چیز ہی ڈرنے کی ہے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ تلاش میں ہیں اپنے رب کی طرف اس کی قربت کی، یعنی وہ اپنے رب کی قربت کی طلب میں سرگرم ہے کہ کون زیادہ قرب حاصل کرتا ہے، اور وہ امیدوار ہیں اس کی رحمت کے، اور وہ ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے. بے شک تیرے رب کا عذاب چیز ہی ڈرنے کی ہے. ایک اس میں صرف چیز ہے کہ یہ جو قرآن شریف میں مثلاً ایک طریقہ آیا ہے وسجد وقترب، کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا. تو اللہ تعالیٰ کا جو قرب چاہیے، اس کے لیے جو چیز چاہیے وہ نیک اعمال ہے. نیک اعمال کرنے سے، سجدے کرنے سے خاص طور پر انسان ہم میں سے بھی خدا کا مقرب بن سکتا ہے. تو آج ہم نے آیت 55 پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے، جبکہ سورہ بقرہ کے آخر میں وہ جو ہے آمن رسول جو بہت مشہور آیت ہے، وہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا نفرق بین احد من الرسل. تو یہ اور وہ اس میں کیا تصادم نہیں ہے؟ نہیں، وہ جو لا نفرقو ہے نا، وہ مومنوں کی طرف سے ہے کہ ہم تفریق نہیں کرتے. اچھا، اور بتائیے ہم اب تفریق اللہ جی تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے نا کہ وہ تفریق نہ کریں. ہے نہیں، مطلب یہ والی تفریق تو موجود ہے نا کہ حضرت آدم سب سے پہلے انسان تھے. اگر جی آپ جی. اس کو تفریق یا فضیلت کے معنوں میں کہیں تو یہ تو موجود ہے. وہاں جہاں پر بھی یہ آیت آتی ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، اس کے آگے پیچھے دیکھیں گے نا تو اس میں ایمان کا ذکر ہوگا. تو ایمان کے لحاظ سے ہم فرق نہیں کرتے، یہ بات ہے اصل. رتبے کے لحاظ سے فرق ہو سکتا ہے. رتبے لحاظ سے تو اللہ نے خود کہہ دیا نا کہ میں نے فضیلت دی کچھ کو کچھ پر. تو مثلا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے کہ ان سے اللہ نے کلام کیا، تو یہ فضیلت ہے، تو ہے. ہم اس کو صرف اس فضیلت کا بیان بھی کر دیں تو جی. ٹھیک ہے، لیکن ایک نبی کو دوسرے پر ہم فضیلت نہیں دے سکتے. چونکہ رمضان کی بگننگ ہے تو کون سی کوئی آپ کی کیا سجیشن ہوگی کہ ہم سب کے لیے کہ 2 یا 3 چیزیں جو ہیں ہم کون سی کنسسٹنٹلی کریں رمضان میں، کہ جس سے تھوڑا ہمارا جو ریفریشر ہے جی مطلب دین میں اوپر جانے کے لیے، کہ 2-3 کیا سجیشن آپ کی طرف سے ہو سکتی ہیں جی ہم سب کے لیے؟ دیکھیں جی، میری تو جو اس میں گزارش ہوگی بنیادی وہ یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. تو قرآن سے ہی زیادہ سے زیادہ جڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. سب لوگوں کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا، کوئی برا کام نہیں کرنا، اور جو بنیادی کام کرنا چاہیے ذرا قرآن کے ساتھ تعلق کو بڑھانا چاہیے، قرآن کو سمجھ بوجھ کر پڑھنا چاہیے. بنیادی تو یہی چیز ہے. اس میں رضوان صاحب ایک چیز ذہن میں آ رہی تھی کہ ماشاءاللہ عبادات اور قرآن پاک کے علاوہ ایک تھوڑا سا میں اپنے لیے بھی باقی دوستوں کے لیے بھی کہ اخلاق کے اوپر کام کیا جائے. ہاں جی،
وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. میں تو صرف اس لحاظ سے سوچتا ہوں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن آپ کو بار بار، جیسے آج کی ہم نے آیتوں میں بھی دیکھا، آپ کو ادھر ہی توجہ دلاتا ہے کہ بھائی لوگوں کے ساتھ ایسی سچویشن کے اندر بھی اچھے طریقے سے بات کرو. تو پھر نارمل حالات کے اندر تو اخلاق کا کیا عالم ہونا چاہیے. تو ویسے فوکس کرنے کے لحاظ سے صحیح ہے. ویسے ایک چیز اور فوکس کرنے کے لحاظ سے اگر میں ویسے نارمل اگر عبادات سے ہٹ کر کہیں تو یہ جو لوگوں کو سگریٹ وغیرہ کی عادت ہوتی ہے، یہ رمضان ایک ایسا آئیڈیل موقع ہے کہ اس کے اندر اگر وہ اپنے آپ کو باز کر لینا تو اس بری عادت سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ سکتی ہے. اس پہ فوکس کرنا چاہیے. بریف سی گرامر کر لیتے ہیں. اس میں معرفہ کی ہم دو قسمیں پڑھ چکے ہیں، آج ہم تیسری قسم پڑھیں گے. اسے کہتے ہیں اس میں اشارہ. انگریزی میں یہ دس ڈیٹ دیز دوست سے ہوتا ہے، اردو میں یہ وہ اس کا اس کا ہوتا ہے. یعنی جب کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے تو عام نہیں رہتی، وہ خاص ہو جاتی ہے، وہ نکرات معرفہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو عربی زبان میں جو اس میں اشارہ ہیں وہ بہت سارے ہیں، لیکن جن پہ فوکس کرنا چاہیے وہ واحد اور جمع کے ہیں، کیونکہ قرآن شریف میں وہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو ہاذا یعنی یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، الائی کا وہ سب. ذالکا جو ہے یہ اس میں اشارہ بعید ہے، دور کی چیز کے لیے ہوتا ہے. ہاذا قریب کے لیے ہوتا ہے. ٹیکسٹ کے اندر جب ذالکا استعمال ہوتا ہے تو وہ پیچھے والی بات کی طرف ریفرنس کر رہا ہوتا ہے، وہ قریب میں ہی ریفرنس ہو جاتا ہے. ویسے اگر اس کو دور و نزدیک کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں 6 چیزیں بنتے ہیں. ہادا، ہادانی اور پھر ہادینی، یہ اس کی رفع نصب اور جر کی فارمز ہوتی ہیں. پھر ہاؤلائی یہ سب. ہادی ہی میں بھی ہاتانی اور ہاتینی ہوتا ہے. اب ہادینی جو ہے یہ قرآن شریف میں استعمال نہیں ہوا، ہاتانی اور ہاتینی بھی استعمال نہیں ہوا. تو اگر یہ استعمال قرآن میں نہیں ہوئے تو پھر ہمیں یہ پورا ٹیبل یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک جگہ ہادانی آتا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جیسے مسلمانی دو مسلمان ہوتا ہے تو ہادانی یہ دو ہو جائے گا. تو آپ ٹیبل اسی پہ فوکس کریں، ہادا اور ہادہی اور ہاؤلائی. یہ والا ٹیبل آپ کے لیے یاد کرنا آسان بھی ہے، اس کو یاد رکھیں. اسی طرح ذالکا اور تلکا کے اندر بھی بس یہ یاد رکھیں، اس میں کہیں کہیں استعمال ہوگا جہاں پر شاید ذالکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کا دفعہ، تو وہاں پھر وہ مطلب دیکھا جا سکتا ہے. بٹ یہ یاد رکھیں ذالکا، تلکا اور الائی کا. اب آپ نے اس کے اندر صرف آئیڈینٹیفائی کر کے بتانا ہے کہ کون سا اس میں اشارہ استعمال ہوا. ذالک، 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 ذالکا بالکل ٹھیک. یہ کتاب. اس میں فضانی کا ہے جی. ذالکا. اب ذالکا فتح آپ کو یاد نہیں بھی ہے تو آپ کو فیل تو آ رہی ہے نا کہ ذالکا سے ملتا جلتا ہے. ذالک، اگلا لفظ آپ پڑھیں گے تو کیا پتہ لگے گا کہ ذالکا کیا مطلب ہے. وہ نشانیاں ہیں جی. دو نشانیاں بالکل صحیح. دو مذکر کے لیے ذالکا استعمال ہوتا ہے، تو آگے برہانان آ رہا ہے تو اس سے پتہ لگ گیا. تو یہ آپ نے ویسے اگر رٹا ہوا نہ بھی ہو تو ٹھیک ہے. اچھا جی، اس میں ہے کوئی؟ نہیں. اس میں نہیں نہیں. ہے، ٹھیک. اس میں ذالکا. ذالک بعد ذالک. امبادی ذالک بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آمین. قرآن کی برکتیں بھی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے. ہمیں یہ موقع عطا فرمائے کہ ہم اپنی بری عادتیں جو ہیں ان سے اس میں چھٹکارا حاصل کر سکیں، کسی بھی طرح کی بری عادت.